أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله تبارك وتعالى: ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق ست تکریم سامعین مکرم، انسان کی پوری زندگی کو کسی صاحب بصیرت نے ایک جملے میں کتنے پیارے انداز سے ڈھال دیا. آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز. آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز. صرف اتنا ہی سفر یہ بندہ طے کرنے کے لیے اللہ کی ذات سے کتنا دور چلا جاتا ہے. حالانکہ زندگی کی حقیقت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. آپ کو دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اور واضح فرمایا: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. یہ شیطان میرا اور آپ کا کھلا دشمن ہے. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. یہ شیطان تمہیں جہنم کی راہوں پہ چلانا چاہتا ہے. واللہ يدعو الى دار السلام. جبکہ اللہ رب العزت کی آواز میرے اور آپ کے نام جنت کی بہاروں کی آواز ہے. انتہائی قابل قدر جس طرح اس دنیا میں آتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے اللہ کے فضل سے اذان کا اہتمام ہوا، اس اہتمام کے وقت جو میری اور آپ کی کیفیت تھی، ہاتھوں سے خالی، پاؤں سے ننگے، جسم سے ننگے، اور کچھ یہ حرکت کرنے کے قابل نہیں، اسی طرح دنیا سے جاتے ہوئے ہاتھوں سے خالی، جسموں سے ننگے، اور نصیب سے ملے تو ملے یہ دنیا سے جاتے ہوئے 2-4 گز کا کپڑا. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے. میں اور آپ نے زندگی میں اپنے ہی رشتہ داروں میں سے کتنوں کی چارپائی کو کھندا دیا ہوگا، کتنوں کے بارے میں اعلان سنا ہوگا: آج فلاں کی نماز جنازہ ہے، اور کتنوں کو زمین کے نیچے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوگا، اور کتنوں کے لیے اپنی زبان سے یہ دعائیں مانگی ہوں گی: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اور میرے بھائیوں، جب کسی کو چارپائی پہ اٹھا کر کے یوں لے جایا جاتا ہے، یہ مجھے سوچنا ہے آج کسی کی باری تھی، کبھی میری باری بھی آنے والی ہے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. دنیا میں آنے کی ترتیب بہر صورت موجود ہے، دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. کبھی والد پہلے، کبھی بیٹا پہلے، کبھی والدہ پہلے، کبھی بیٹی پہلے. یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے اندازے ہیں. مجھے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. دنیا سے جانے کی ترتیب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال على اعناقهم. جب میت کو یوں نہلا دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، چارپائی پہ ڈال دیا جاتا ہے، اس چارپائی کو اٹھایا جاتا ہے، یوں قبرستان کی جانب لے جایا جاتا ہے، چلتے چلتے فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، اگر یہ میت نیک ہوا کرتی ہے، قَالَتْ قَدِّمُونِي، یہ میت کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو.
میرے ٹھکانے کی جانب مجھے جلدی لے چلو۔ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةٍ، اگر یہ میت نیک نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، یہ میت بولتی ہے یا ویلہا یا ویلہا، ہائے بربادی، مجھے کہاں لے کے چلے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آہو بھکا کو، اس کی گریہ زاری کو صرف انسان اور جن نہیں سن سکتے، اگر یہ سن لے تو میرے بھائیوں میت کو دفنانا ہی چھوڑ دیں۔ اس کی آہو بکا، اس کی گریہ زاری اس وقت اتنی دردناک ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ ابھی عالم برزخ ہے، ابھی قبر کی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ قبر کی زندگی جو میرے اور آپ کے لیے موت کے آنے کے بعد شروع ہو جایا کرتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ کسی کو قبر میں دفنایا جائے تو اس کا عالم قبر یا عالم برزخ ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل یہ واضح کرتے ہیں، کوئی پانی میں ڈوب کر کے مرتا ہے، کوئی فضاؤں میں مرتا ہے، جس انداز سے بھی موت آ جائے اس کے لیے عالم برزخ ہوا کرتا ہے، اس کے لیے قبر کا جہان ہوا کرتا ہے۔ آئیے دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے نام پیغام دیتے ہوئے فرمایا تھا، لوگوں موت کے بعد یہ جو قبر کی زندگی ہے، یہ جو عالم برزخ ہے، القبر حفرۃ من حفر جہنم او روضۃ من ریاض الجنہ، کسی کے لیے یہ قبر کی زندگی انگارے ہی انگارے ہوا کرتے ہیں، اور کسی کے لیے جنت کی بہاریں اور بہاریں ہوا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ کے بعد ایک شخص کو دفنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی قبر میں کچھ دیر ہے، انتظار میں ہیں، یوں زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تنکا پکڑا ہوا ہے، یوں زمین پہ لائنیں لگا رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو زمین پہ پڑ رہے ہیں۔ راوی روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے چہرے مبارک کو اٹھایا اور فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، لوگوں اس کی تیاری کر لو، اس قبر میں ہر کسی نے جانا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اور فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے اپنی زندگی میں قبر سے وحشت والی جگہ آج تک نہیں دیکھی۔ وہاں وحشت بڑی ہے، وہاں تنہائی بڑی ہے، وہاں تاریکی بڑی ہے، اور اللہ کا عذاب بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا تھا، جب یہ میت کو دفنا دیا جاتا ہے، اتاہ ملکانی اسودانی ازرقانی، اس طرح دو فرشتے آتے ہیں، کس طرح ہیبت ناک ان کی آواز ہوتی ہے، جس طرح بجلی کی کڑکدار اور رعبدار آواز ہوتی ہے۔ یہ منکر نکیر آ کر کے سوال کرتے ہیں، من ربک من نبیک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں ان سوالوں کی تیاری مجھے اور آپ کو عملی شکل میں آنے کے بعد کرنی ہے۔ جتنا کسی کا عمل مضبوط زندگی میں ہوگا اتنے اس کے جواب میرے بھائیوں وہاں پہ بھی مضبوط ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن ہے اس کے لیے لگے گا کہ جیسے مغرب کا وقت قریب ہے، کہے گا چھوڑو میری عصر کی نماز ہے، میں پہلے عصر کی نماز کا اہتمام کروں گا۔ لیکن جو دوسرا ہے، جب کہا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، لا ادری، مجھے تو علم ہی نہیں ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، لا ادری،
بات نہیں آئے گی، کہے گا مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے۔ فرشتے کہیں گے ما دریت ولا تلیت، تو نے کچھ پڑھا نہ اور نہ ہی تو نے کچھ جانا ہے، تجھے کیسے خبر ہوگی؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بمضرقۃ من حدید، ایک لوہے کی سلاخ سے یوں مارا جاتا ہے جو اتنی وزنی ہوگی کہ جن و انس بھی مل کر کے اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ اس کو ایک یہ لوہے کی گرز لگے گی، یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا۔ حاضرین مجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا تھا، یوں اس قبر سے کہا جاتا ہے التئمی علیہ، اس پہ تنگ ہو جا۔ یہ مٹی، یہ قبر یوں مل جاتی ہے کہ اس کی ادھر والی پسلیاں ادھر چلی جاتی ہیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں گھس کے رہ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا تھا، لوگو یہ عارضی زندگی ہے، موت کے بعد عالم برزخ ہے، عالم قبر ہے۔ جب یہ بندہ قبر میں جاتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگر یہ نیک نہیں ہے، ان یسلط علیہ 99 تنین، اس پہ 99 تنین، 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ینہشہ فی القبر، جبکہ دوسری روایت ہے یخدشونہ الی یوم القیامہ، روز قیامت تک جو اسے ڈنگ مارتے رہیں گے، اور ایسا ڈنگ کہ اس کو لگے تو 40 سال تک یہ مچلتا اور تڑپتا رہے۔ فرمایا حیۃ لکل حیۃ 9 رؤوس، یہ 99 سانپ تنین کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ایک تنین ایسا ہے کہ جس کے ایک منہ کے آگے 99 منہ ہوں گے، اور اتنے ڈنگ میرے بھائیوں جس بندے کو ایک ہی لمحے پہ لگ رہے ہوں، اس کی حالت کیا ہوگی؟ ابھی وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے اور آپ کے نام پیغام یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر کی بات ہوتی تھی تو آنسو نہیں رکتے تھے۔ کہنے والے نے کہا قبر کی بات ہوتی ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ فرماتے ہیں یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سے کامیاب ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترنے والی کلام ربانی اور فرامین نبویہ مجھے اور آپ کو بتلاتے ہیں وہ کون سا بندہ ہے جس کو قبر میں مار پڑتی ہے، جس کو قبر میں سزائیں ملتی ہیں، جس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ وہ شخص جو تکبر میں رہتا ہے، جو انا میں رہتا ہے، جو غرور میں رہتا ہے، رب کی کلام سننے کے بعد بھی اس کا دل یہ بولتا ہے اور بھائی دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا دیکھ لیا جائے گا، پرواہ نہیں ہے۔ یہ تکبر میرے بھائیوں اس کو لے ڈوبے گا۔ فرمایا الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ فرشتے اسے ماریں گے اور سزائیں دیں گے اور کہیں گے الیوم تجزون عذاب الہون، یہ رسوا کن عذاب ہے جو تم تکبر میں آ کر کے اپنی زبان کو بے لگام کیا کرتے تھے۔ یہ کون ہے جس کو قبر میں مار پڑتی ہے؟ جو دل میں نفاق رکھنے والا ہے۔ سنعذبہم مرتین، یہ کون ہے جس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، یہ کون ہے جس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے؟ جو زبان سے لوگوں کو تکلیف دیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ الْآخَرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِ، یہ کون ہے جس کو قبر میں مار پڑے گی میرے بھائیوں؟ جو خیانت کرنے والا ہے،
جو تکبر میں اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے، فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے بالوں کو کنگھی کیے ہوئے، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے، تکبر کی چال چل رہا ہے، اذ خسف اللہ بہ، اللہ کی ذات اس کو زمین میں دھنسا دیتی ہے، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، روز قیامت تک یہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ یہ کون ہے جس کو قبر میں سزائیں ملتی ہیں، جس کو قبر میں مار پڑتی ہے، جس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، جو قرض تو لے لیتا ہے لیکن طاقت کے باوجود اس کو ادا نہیں کرتا، یا اس کی نیت صاف نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضى عنہ، جب تک یہ قرض ادا نہیں کر دیا جاتا اس کی جان معلق رہتی ہے۔ یہ کون ہے جس کو قبر میں سزائیں ملتی ہیں؟ وہ میت جس پہ نوحہ کیا جاتا ہے، جس پہ یوں گریہ زاری کی جاتی ہے، جس پہ ایسے آہو بکا کی جاتی ہے جس کی شریعت اسلامیہ نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا ان المیت یعذب ببکاء اہلہ۔ حاضرین مجلس، آج کی ہماری گفتگو کا محور جب قبر کا عذاب اتنا ہے، جب قبر کی سزائیں اتنی ہیں، تو حالت زندگی میں اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اور کتنی بڑی دولت اللہ نے ایمان دیا ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ قبر کی وحشت سے نجات مل جائے، قبر کی تاریکی سے نجات مل جائے، قبر کے عذاب سے نجات مل جائے۔ تو آئیے میرے بھائیوں ان طریقوں کی جانب جو میرے اور آپ کے لیے عذاب قبر سے نجات کا پیغام بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ کی توحید پہ ایمان رکھنا۔ جو اللہ نے یہ دولت دی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کس انداز سے اپنے دل و جان میں اتار لینا میرے اور آپ کے لیے عذاب قبر سے نجات کا پیغام بن جاتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں وہ بندہ جو لا الہ الا اللہ کے بولنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، اس کی یہ فکر ہوتی ہے جب میں نے اللہ کو رب مان لیا ہے تو میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت و بندگی میں گزر جائے۔ جب حاجت روا، جب مشکل کشا، جب دستگیر، جب گنج بخش اور غوث اعظم صرف ایک اللہ کی ذات ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کی جانب دیکھنے کی، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے اے اللہ مجھے اپنی نظر کرم میں رکھنا، مجھے اپنی نظر رحمت میں رکھنا، مجھے اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھنا۔ یہ اللہ کا ہو کر کے رہنا چاہتا ہے، یہ اللہ کا ہو کر کے جینا چاہتا ہے۔ اس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ایمان اس بندے کے لیے عذاب قبر سے نجات کا اس طرح پیغام بن جاتا ہے کہ یہ عذاب قبر کی بجائے یہ جب اس سے سوال کیے جاتے ہیں تو اس کی زبان سے ان تینوں سوالوں کے صحیح صحیح جواب جاری ہو جاتے ہیں کہ نتیجے میں عذاب قبر کی بجائے یہی قبر اس کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ، جنتی بہار بن جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس لا الہ الا اللہ کے بول
اور اس جملے کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، عذاب قبر سے بچنے کا دوسرا طریقہ مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح ابو داود میں 1544 نمبر روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ دعا اس طرح سکھلایا کرتے تھے کہ میں یعلمہم السورۃ من القرآن، جس طرح کوئی قرآن مجید کی سورت یاد کروایا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر، یعنی جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ بندہ دل سے جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہے، 3 مرتبہ یہ سوال کرتا ہے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے، جہنم یہ کہتی ہے اے اللہ اس کو مجھ سے محفوظ فرما۔ جب یہ جنت کا سوال کرتا ہے 3 مرتبہ جنت یہ بولتی ہے اے اللہ اس کو میرا مہمان بنا دے۔ تو عذاب قبر سے میرے بھائیوں، جب ایک بندہ دل سے، صدق دل سے، نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے والا بن جائے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو غفور ہے، وہ تو رحیم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت عذاب قبر سے میرے اور آپ کے نام نجات کا پیغام نہ چھوڑ دیں؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے بچنے کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عذاب قبر سے میرے بھائیوں نجات پانے کے لیے تیسرا طریقہ سورہ فصلت آیت نمبر 18 میں میرے اور آپ کے نام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لوگو اگر قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، قبر کی سزاؤں سے بچنا چاہتے ہو، قبر کی وحشت تاریکی سے نجات چاہتے ہو، تو دل میں اللہ کا خوف پیدا کیجئے۔ اللہ رب العزت اپنی کلام میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا اللہ رب العزت نجات ان لوگوں کے نام کر دیتے ہیں جو ایمان کے بعد لا الہ الا اللہ کے بول کے بعد وَكَانُوا يَتَّقُونَ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے، اللہ کی خشیت ہوا کرتی ہے۔ یہ مجھے دیکھنا ہے کہ میرے دل میں کسی بڑے کا احساس اور ڈر کتنا ہے، جبکہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تقوی اور خوف کی حقیقی کیفیت نصیب فرمائے کہ جس دل میں میرے بھائیوں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، تقوی آ جائے، اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوا کرتی، وہ جلوت میں ہو، وہ خلوت میں ہو، اسے دنیا کے دیکھنے نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ والد کے سامنے، استاد کے سامنے اتنی فکر کرنے والا ہو، اتنی احتیاط کرنے والا ہو، تو اللہ کے سامنے کیسے وہ بے احتیاط ہو جائے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنا ڈر اور اپنا خوف نصیب فرمائے۔ عذاب قبر سے میرے بھائیوں نجات کا چوتھا طریقہ جو میرے اور آپ کے لیے بیان کیا گیا سورہ الاحقاف آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نام یہ پیغام دیا ہے، لوگوں لا الہ الا اللہ کے بولنے کے بعد، اپنی زندگی کو اس کے تقاضوں میں ڈھالنے کے بعد تکلیفیں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، جو بندہ اس پہ پکا ہو جاتا
ہے اس پہ پکے ہو جاؤ، آپ کا شریعت اسلامیہ کے اوپر پختگی اختیار کرنا عذاب قبر سے نجات کا پیغام بن جائے گا۔ کہ آپ نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ وہاں پہ صبر کرنا اتنا مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ میں انگارہ پکڑ کر کے صبر کرنا ہو۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء اللہ رب العزت کو رب ماننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اس پہ پکے ہو جاتے ہیں، ان کا یہ پکا ہونا عملی اعتبار سے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے، اس کی بندگی میں گزرتا ہے، ان کا اطاعت و بندگی میں یوں پختہ ہو جانا عذاب قبر سے نجات کا پیغام بن جاتا ہے۔ حاضرین مجلس، عذاب قبر سے بچنے کے لیے پانچواں طریقہ صحیح الجامع میں 3002 نمبر روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کیجئے، خاص طور پہ جب آپ قضائے حاجت کے لیے واش روم میں جاتے ہیں۔ فرمایا تنزیہ من البول فإن عامت عذاب القبر منہ، شریعت کا یہ جو اصول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا ان دو قبروں میں عذاب دیا جا رہے، اور عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ کس وجہ سے کہ ایک بندہ قضائے حاجت کے لیے جاتا تھا، ان اللہ لا یستحیی من الحق، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پہلو کو سمجھتے ہوئے احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، عذاب قبر سے بچنے کے لیے چھٹا طریقہ، جب میں وضو کرتا ہوں مجھے کامل وضو کرنا چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح الترغیب والترہیب میں 2234 نمبر روایت، جسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے اعتبار سے صحیح کہا، فرمایا امر بعبد من عباد اللہ ان یضرب فی قبرہ 100 جلدہ، ایک بندے کے لیے 100 کوڑے مارے جانے کا فرشتے کو حکم ہوتا ہے۔ فلم یزل یسأل ویدعو، یہ دعا کرتا رہتا ہے، بلاتا رہتا ہے، رحم کی دعا ہے، 99 کوڑے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فضرب جلدۃ واحدہ، ایک کوڑا قبر میں اس کو مارا جاتا ہے، جب ایک کوڑا لگتا ہے فامتلأ علیہ قبرہ نارا، اس کی قبر آگ سے بھر جاتی ہے۔ جب ہوش آتا ہے سوال کرتا ہے اور مجھے کیوں سزائیں دیتے ہو، مجھے اتنا کیوں مارتے ہو؟ جواب دیا جاتا ہے انکا صلیت صلاة واحدہ بغیر طہور، تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی۔ اور میرے بھائیوں، بغیر وضو کے نماز پڑھنا جب اتنی سزا کا موجب ہے تو نماز کو چھوڑ دینا قبر میں کتنی سزا کا موجب ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سستی اور غفلت سے محفوظ فرمائے کہ نماز کی پابندی کرنا میرے اور آپ کے لیے عذاب قبر سے نجات کا سامان بن جاتا ہے۔ ساتواں طریقہ کہ مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، صحیح ابن حبان کی 3113 نمبر روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا یوں قبر
قبر میں جب اس میت کو دفنا دیا جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، جاتے ہوئے یہ میت ان کے جانے کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، یوں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں فَيُؤْتَى مِن قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ، سر کی جانب نماز کھڑی ہو جاتی ہے، یوں عذاب آتا ہے۔ اگر یہ نماز کا پابند تھا تو یہ نماز سر کی جانب اس کی حفاظت کرتی ہے کہ میری جانب سے گزرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اسی روایت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم یؤتی عن یساری، یہ عذاب جو ہے اس کی بائیں جانب سے آتا ہے، فتقول الزکاة، اس جانب زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی ہے، ما قبلی مدخل، اور یہ کہتی ہے کہ میری جانب سے اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ثم یؤتی من قبل رجلی، پاؤں کی جانب صدقہ ہے، خیرات ہے، احسان ہے، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری جانب سے گزرنے کا راستہ نہیں ہے۔ حاضرین مجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یؤتی عن یمینی، دائیں جانب روزے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ ہماری جانب سے گزرنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے، صدقہ خیرات کا اہتمام کرتا ہے، میرے بھائیوں، یہ اس کی نیکیاں عذاب قبر سے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میت کے لیے دعا کریں۔ 13واں طریقہ میرے اور آپ کے نام جو میت کے لیے عذاب قبر سے نجات کا پیغام بنتا ہے، صحیح ابو داود میں 3223 نمبر روایت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ جب ایک میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوئے آپ فرماتے ہیں استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے بخشش کا سوال کیجئے اور اللہ سے اس کی ثابت قدمی کی دعا کیجئے، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ وہ کون سے سوال ہیں؟ من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اس دنیا میں ابھی تیاری کرنے کی، عملی اعتبار سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 14واں طریقہ جو عذاب قبر سے میرے اور آپ کے لیے میرے بھائیوں نجات کا سامان بن جاتا ہے، یہ مجھے چاہیے کہ میں اس کو اختیار کروں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح الجامع میں 3643 نمبر روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 30 آیات کی جو بندہ رات سونے سے پہلے تلاوت کر لیتا ہے، مستقل اس کو اختیار کر لیتا ہے، یہ سورہ ملک عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شفاعت لرجل، عذاب قبر سے تو بچ ہی جائے گا، یہ حشر کا میدان برپا ہے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ شفاعت لرجل، یہ سورہ الملک ہے جو اس کی سفارشی بن جائے گی، یہ سورہ الملک ہے جو اس کی وکیل بن جائے گی۔ خاصمت عن صاحبها، اللہ کے دربار میں وکالت کرے گی، وکیل بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ حتی ادخلتہ الجنہ، حتیٰ کہ سونے سے پہلے جو مستقل اس کا اہتمام کرنے والا ہے اسے جنت کا مہمان بنا دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں آج سے ارادہ کیجئے، عزم کیجئے کہ سونے سے پہلے انشاءاللہ اس سورت کا اہتمام لازمی طور پہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
15واں طریقہ عذاب قبر سے نجات کے لیے مجھے اور آپ کو جو اختیار کرنا چاہیے، صحیح بخاری میں 1361 نمبر روایت، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اگر میں اور آپ غیبت سے اجتناب کر لیں، چغلی سے اجتناب کر لیں میرے بھائیوں، تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ 16واں طریقہ میرے بھائیوں، رب کی کلام نے بیان فرمایا، سورہ الصف آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ مومنو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں؟ اللہ کے ساتھ وہ تجارت تم کر لو، نتیجے میں اللہ رب العزت جتنے بھی عذاب ہیں ان سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ وہ کون سی تجارت ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو میرے بھائیوں، جہاد کی جو عظمت ہے اس کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، جس عظمت کو رب کی کلام نے بھی واضح فرمایا، اور احادیث نبویہ اور فرامین نبویہ، حدیث کی جون سی کتاب کو بھی اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس عظمت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا۔ اس عظمت کو مجھے اور آپ کو اپنے دل میں بٹھانا ہے اور تیار رہنا ہے، جب بھی زندگی میں موقع آ جائے اللہ کی راہ میں نکلنا، اس جہاد کی عظمت کو سمجھتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے عذاب قبر سے نجات کا پیغام بن جاتا ہے۔ اور وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے، اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے اس دنیا سے جا بچتا ہے، فرمایا وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْعَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور یہ تو نصیب کی بات ہے، دعا کیا کیجئے جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا سوال کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، اللہ شہادت کی موت بھی دینا اور اپنے پیغمبر کے شہر مدینے میں موت دینا، کیونکہ شہادت کی موت کی بھی فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں وفات پانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اور شہید ہونے والے، اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پہ فائز ہونے والے کے لیے مختلف انعامات کے ساتھ ساتھ جو انعام ہے وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے کو قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح مسلم میں 1074 نمبر روایت، اللہ کی راہ میں شہادت کا مل جانا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں میرے بھائیوں۔ ہم سوال کر سکتے ہیں کہ یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، اسی طرح جو وقت کا تعین ہے اس میں بھی میں اور آپ صرف دعا کر سکتے ہیں۔ تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ یا اللہ جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کو ہمیں اپنے پاس بولا، کس لیے کہ صحیح مسلم میں 1074 نمبر روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما من مسلم يموت يوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر، جس بندے کو جمعے کے دن موت آتی ہے یا جمعے کی رات کو وہ اس دنیا سے چل بستا ہے، الا وقاه اللہ فتنۃ القبر، اللہ رب العزت اسے قبر کے عذاب سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ سوال کرنے والے سوال تو کیا کرتے ہیں، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس کا بڑا ہی معقول جواب دیا، میرا اور آپ کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ بہت بلند ہونا چاہیے، کیونکہ قبر کی زندگی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ جس کو چھوڑنے پہ آئے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، جس کو پکڑنے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت اس کا ہاتھ روکنے والی نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔
جس کو پکڑنے پہ آئے پکڑ لے، جس کو چھوڑنے پہ آئے چھوڑ دے۔ ہمیں اللہ کے پیغمبر پہ ایمان رکھنا ہے، اور قبر کی زندگی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ جتنا علم ہمیں ملا ہے وہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا ہے تو ایمان رکھیے۔ جو بندہ جمعے کے دن کو جاتا ہے یا جمعے کی رات کو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مالک الملک عذاب قبر سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے، اللہ موت دینا، شہادت کی موت دینا، اللہ موت دینا، اپنے حبیب کے شہر مدینہ طیبہ میں موت دینا۔ اے اللہ اپنے پاس بلانا، جمعے کے دن کو بلانا، اے اللہ اپنے پاس بلانا، یا جمعے کی رات کو بلانا۔ ان چیزوں کا چونکہ دعا سے تعلق ہے، جو کام اختیار کرنے والے ہیں وہ مجھے اور آپ کو میرے بھائیوں اختیار کرنے چاہیے۔ نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، صدقہ خیرات کی پابندی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی پابندی، اور سورہ الملک کی تلاوت کی پابندی۔ اللہ رب العزت پہ ایمان لانے کے بعد صبر و استقامت کو اختیار کرنا، یہ وہ کام ہے میرے بھائیوں جو میرے اور آپ کے لیے عذاب قبر سے نجات کا پیغام بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان طریقوں کو اختیار کرنا میرے اور آپ کے لیے آسان بنائے کہ میں اور آپ ان کو اختیار کریں اور ہماری یہ زندگی بھی بنے اور عذاب قبر سے نجات کا سامان بھی بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ انتہائی قابل قدر یہ زندگی بہت ہی مختصر زندگی ہے اور عارضی ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد میرے اور آپ کے لیے عالم برزخ ہے، عالم قبر ہے۔ ضروری نہیں کہ زمین میں دفنایا جائے، قبر بنائی جائے تو عالم برزخ ہے۔ دلائل یہ بتلاتے ہیں، کوئی پانی میں ڈوبتا ہے، کوئی فضاؤں کی نظر ہو جاتا ہے، کوئی ملتا نہیں ہے، تو موت کے بعد اس کے لیے عالم قبر اور عالم برزخ ہی ہے، جس میں وحشت بڑی ہے، جس میں تنہائی بڑی ہے، جس میں تاریکی بڑی ہے، جس میں عذاب بڑا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو ابھی سے فکر کرنی ہے، اس عذاب سے بچنے کے لیے، اس وحشت سے بچنے کے لیے، اس تاریکی سے بچنے کے لیے، اس تنہائی سے بچنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ان طریقوں کو مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نجات میرے بھائیوں اسی کو ملے گی جس پہ اللہ کی نظر رحمت ہو جائے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے بڑے جملے بول دیے کہ مجھے بھی نجات ملے گی تو اللہ کی رحمت کے سبب ملے گی۔ تو دیکھنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کی رحمت میں اور آپ اپنے حصے میں کیسے لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بشرط صحت و عافیت اور زندگی آئندہ کی ہماری جمعے پہ ملاقات میں اس موضوع کو بیان کیا جائے گا کہ میں اور آپ اللہ کی رحمت کا سودا کس طرح کر سکتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رحمت کا سبب بھی بن جائیں اور عذاب قبر سے نجات کا سبب بھی بن جائیں۔ اے میرے مالک، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہیں تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما۔ اے میرے مالک، ہماری ماضی کی زندگی اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، گناہ ہی گناہ ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے،
اے میرے مالک اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم زبان سے تو بڑا بولتے ہیں، عارضی زندگی ہے، سبھی نے جانا ہے، یہ حلق سے اوپر اوپر ہی رہتے ہیں۔ اے اللہ ان کو دل و جان میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر تیرا فضل نہ ہوا، تیرا کرم نہ ہوا، اے اللہ تیری نظر رحمت نہ ہوئی، تیری نظر کرم نہ ہوئی، تو یہ فکر ہمارے دل و جان میں اترنے والی نہیں ہے۔ اے اللہ یہ زندگی عارضی ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ قبر کے عذاب سے بچا، قبر کی وحشت سے بچا، قبر کی تاریکی سے بچا، قبر کی تنہائی سے بچا، تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا، اور جب بھی بولانا ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بولانا۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ جو ظاہراً مأمور ہیں سرحدوں پہ، تو ان کے گھروں میں مال و جان میں برکت عطا فرما، دین اسلام کا بول بالا فرما۔ اے میرے مالک زندگی کی لاکھ ضروریات ہیں، ہر وہ چیز عطا فرما جو تیرے تقرب کا سامان بنے، جو تیری معرفت اور خشیت اور تقرب کا پیغام بنے۔ ہر اس چیز سے بچا جو تیرے غضب کا باعث ہو، جو تجھ سے دوری کا باعث ہو۔ اے اللہ خوبصورت ایمان میں بلانا، قبر کے عذاب سے بچا کر کے جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔